چلے ہو تم خدا کے ساتھ، راستہ سکھڑا ہے، خدا کا تھامے رکھنا ہاتھ، راستہ سکھڑا ہے۔ چلے ہو تم خدا کے ساتھ، راستہ سکھڑا ہے، خدا کا تھامے رکھنا ہاتھ، راستہ سکھڑا ہے۔ چلو چلے یسوع کے ساتھ، آؤ تھامے یسوع کا ہاتھ، ہاللویا 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 ہاللویا۔ یسوع خدا باپ، ہم تیرے بیٹے یسوع کے نام سے تیرے پاس آتے ہیں، اور اے خداوند میں دعا کرتا ہوں مسیح کے پاک نام کے وسیلے سے، اے خداوند جب اس وقت ہم تیرے کلام کو سیکھنے والے ہیں، ہماری مدد فرما، ہمیں حکمت اور دانائی دے، اور اے خدا باپ تیرے پاک روح کے وسیلے اور اس کلام کی سچی عمیق اعلیٰ باتوں کے وسیلے، اے خدا باپ ہمارے دل تقویت پائے، ہم سیکھ پائیں، اور اے خدا باپ ہم گروتھ کریں، ہم بڑھیں، ہمیں کثرت کی برکت دے، یسوع کے نام میں آمین۔ یسوع کے عظیم اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے ایک نہایت ہی ضروری اور اہم عنوان پر سیکھیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ مل کر سیکھوں، اور یہ عنوان ہے The Journey with God، خدا کے ساتھ آپ کا میرا سفر۔ آئے ہم آج اس پر سیکھیں گے اور جانیں گے اور اسیس کریں گے، تجزیہ لگائیں گے کہ آج تک نجات پانے کے بعد آج تک ہمارا روحانی سفر خدا کے ساتھ کیسا ہے، کیا ہم نے اس میں گروتھ پائی ہے، کیا ہم اس مقام سے جس دن ہم نے نجات پائی ہم اس سے کچھ آگے بڑھے ہیں، کیا ہم نے اسپرچل زندگی میں کوئی ترقی پائی ہے، کوئی نئی برکات ہم نے حاصل کی ہیں، کیا خدمت کے میدان میں ہم آگے بڑھے ہیں، کیا خدا کی آواز کو سننے کا ایکسپیرینس اور اس سے تعلق رکھتی کئی روحانی برکات یا منازل ڈیسٹینیشنز ہیں ہماری زندگی میں جن تک ہم پہنچے ہیں، یا پھر نجات پانے کے بعد آج بھی ہم وہیں پر کھڑے ہیں روحانی اعتبار سے جہاں ہم 20 سال 10 سال 15 سال 5 سال 2 سال کتنا بھی عرصہ آپ کو نجات پائے ہوا ہے، آپ وہیں پر تو نہیں کھڑے۔ The Journey with God، اور اس کا آغاز میں ابراہیم سے کروں گا۔ خدا نے ابراہیم کو ایک ایسے ملک سے اور ایک ایسے گھرانے سے، ایک ایسے فیملی بیک گراؤنڈ سے بلایا جہاں وہ بتوں کی پرستش کرتے اور بت بناتے اور انہیں بیچتے تھے۔ اسی دوران اس نے خدا کی آواز کو سنا، اور ہمیں پیدائش کی کتاب اس کے 12ویں باب میں ابراہیم کا ذکر ملتا ہے، اور ابراہیم کا ذکر ہمیں اس کی عمر کے 75ویں سال میں ملتا ہے، جہاں خدا نے اس کے ساتھ یہ کلام کیا کہ وہ اپنے ناطے داروں، اپنے رشتہ داروں، اپنے باپ کے گھر، اپنے ملک کو چھوڑے اور اس ملک کی طرف سفر کرنا شروع کرے جو خدا اس کو اور اس کی نسل کو دائمی ازلی ابدی میراث کے طور پر دے گا۔ ہاران سے ابراہیم نے سفر کرنا شروع کیا، اور کنعان اس کی ڈیسٹینیشن تھی، اور ہاران سے کنعان تک کا سفر یہ 12,180 کلومیٹر تک کا ہے، اور ابراہیم کا سفر، اس کی جرنی خدا کے ساتھ، گو میں کنعان تک ہی اگر محدود رہوں تو وہ 12,180 کلومیٹر خدا کے ساتھ چلا ہے، یا خدا اس کے ساتھ چلا ہے۔
اور اگر ہم اس کی زندگی کے 75ویں سال ہی سے کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو پیدائش کی کتاب اس کے 25ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ ابراہم 175 برس کا ہو کر اپنوں میں جا ملا، یعنی وہ سو گیا، اس نے اس جہاں سے رحلت فرمائی، اس کا انتقال ہو گیا۔ سو اس کا مطلب ہے کہ ابراہم خدا کے ساتھ 100 سال چلتا رہا، 100 سال کا سفر تھا اس کا، اور خدا 100 سال ابراہم کے ساتھ رہا۔ اور اس سفر میں ابراہم نے، اگر ہم دھیان دیں تو ابراہم نے ایک بت پرست خاندان میں اپنی آنکھ کھولی، لیکن ابراہم کی ڈیسٹینیشن تھی کہ وہ ایمانداروں کا باپ کہلائے۔ اور وہ اس 100 سال کے عرصے میں گریجولی، درجہ بدرجہ، جیسے جیسے اس کا سفر اور اس کی عمر خدا کے ساتھ گزرتی رہی، وہ مختلف غلطیاں کر کے بھی وہ خدا کے حضور بڑھتا رہا، خدا اس سے ملاقات کرتا رہا، اور اس سفر نے اس کی زندگی کو بھرپور طریقے سے تبدیل کیا۔ اب وہ بت پرست خاندان سے نہیں ہے، بلکہ اب ابراہم ایمانداروں کا باپ ہے۔ ابراہم اب وہ شخصیت ہے جو دوسروں کو خدا پر، اندیکھے خدا پر ایمان لانا سکھاتا ہے۔ اور پیدائش کی کتاب اس کے 5ویں باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے کہ متوسلہ کی پیدائش کے بعد ہنوک خدا کے ساتھ 300 برس چلتا رہا، اور وہاں لکھا ہے ساتھ چلتا رہا۔ اور اختتامی آیات میں لکھا ہے کہ ہنوک کی کل عمر 365 برس ہوئی، اور لکھا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا، خدا نے اسے زندہ اٹھا لیا۔ اس کی زندگی میں وہ تبدیلی آئی ہوں گی، وہ چینجز آئے ہوں گے جو خدا کے ساتھ اس زندگی کا سفر گزارنے کے باعث آئی ہوں گی۔ ہم داؤد کی مثال دیکھیں تو داؤد چرواہا تھا جب وہ خدا کی حمد و ثنا کیا کرتا تھا۔ خدا نے اسے چرواہے سے فوجی بنایا، اور وہ فوجی سے بادشاہ بنا۔ اس کی زندگی میں تبدیلی آتی رہی جیسے جیسے اس کا روحانی سفر خدا کے ساتھ گزرتا رہا۔ دوسری طرف اگر ہم داؤد کی زندگی پر نگاہ کریں تو اس نے کل 40 برس سلطنت کی، اور اس کی کل عمر 70 سال تھی۔ اور اس 70 سال کی عمر میں اس نے چرواہے کی زندگی سے، جب اس نے ہوش سنبھالا، وہ خدا کی حمد و ثنا کیا کرتا تھا۔ اور یہاں سے اس کا روحانی سفر ہمیں بائبل مقدس بتاتی ہے، اور بادشاہ بننے تک وہ ترقی کرتا گیا۔ خدا آپ کے ساتھ ہے اس سفر میں۔ اگر خدا آپ کے ساتھ ہر اسٹیشن پر، ہر قدم پر، ہر فیصلے میں اگر اس کا اعلیٰ مقام ہے، تو آپ اس روحانی سفر میں ایک جگہ سٹل نہیں ہوں گے، ایک مجسمے کی حیثیت نہیں رکھیں گے، بلکہ آپ ترقی کریں گے۔ سال ہا سال لوگ کلیسیاؤں میں وقت گزارتے ہیں، اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، وہ ترقی نہیں کرتے، ان کی دعاؤں میں ترقی نہیں آتی، ان کے کلام پڑھنے میں ترقی نہیں آتی، کلام کی انڈرسٹینڈنگ میں ترقی نہیں آتی، کلام پر عمل کرنے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اور وہ 20 سال پہلے جہاں تھے وہ آج بھی وہیں نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ اپنے سفر میں خدا کی پریزنس کو اس وقت پر رکھ سکتے ہیں جب آپ اس سفر میں ترقی کر رہے ہوں۔ ابراہم کی طرح، ہنوک کی طرح، داؤد کی طرح۔ سیموئیل کا ذکر ہم پڑھتے ہیں خدا کے کلام میں کہ سیموئیل ایک ننھا لڑکا، ایک بچہ تھا جب وہ ایلی کے پاس چھوڑ دیا گیا، اور سیموئیل کی عمر بائبل جو بتاتی ہے وہ تقریباً 58 سال، ایک ننھا بچہ۔ اس کے بعد وہ کاہن اور نبی بنا، اس کے بعد وہ جج بنا، ایسا شخص جو بادشاہوں کو مقرر کرتا ہے۔ ذرا اس کی ترقی دیکھیے کہ اس سفر میں سیموئیل نے کیسی ترقی کی، اور اسی جگہ پر اس سے زیادہ سینئر، زیادہ میچور ایلی کے بیٹے گناہ کرنے کے باعث
وہ ترقی نہ کر پائے بلکہ ان کا سفر اس جہان سے بھی ختم ہوا، اور اس دن ان کا سفر خدا کے ساتھ بھی ختم ہوا جب انہوں نے گناہ کے ساتھ کمپرومائز کر لیا تھا۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ اس سفر میں ہم ترقی کریں۔ ایک ڈیسٹینیشن، ایک منزل خدا نے جیسے ابراہیم کے واسطے طے کی تھی، ہمارے واسطے بھی کی ہے۔ سو میرے اور آپ کے لیے یہ جاننا نہایت زیادہ ضروری ہے، اور اس بات پر یقین رکھنا کہ خدا ہمیں اپ لفٹ کرنا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، اپنی جگہ سے ہلیے، خدا آپ کو آگے لے کر جانا چاہتا ہے۔ اس سفر میں خدا کو بغل کیر کیجئے اور آج ہی اسے کہیے کہ میں روحانی طور پر بڑھنا چاہتا ہوں، میں اپنی زمینی زندگی کا سفر مبارک ٹھہرانا چاہتا ہوں، اور وہ تیری پریزنس، تیری حضوری، تیرے ساتھ کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ خداوند، میں تنہا نہیں رہنا چاہتا، اس سفر میں میرے ساتھ ہو تاکہ میں ہر حوالے سے بڑھوں اور ترقی کروں اور میرا سفر یہ بابرکت ہو۔ یاد رکھیے، خدا آپ سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ بڑھیں، آپ ترقی کریں۔ خدا کے عظیم مرحوم خادم رائن ہارڈ بونکے نے کہا، خدا دوڑنے والوں کے ساتھ دوڑتا ہے اور خدا چلنے والوں کے ساتھ چلتا ہے۔ وہ رینگنے والوں کے ساتھ رینگتا بھی ہے، لیکن وہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے۔ اپنا روحانی سفر خدا کے ساتھ شروع کیجیے۔ آپ رینگ سکتے ہیں، خدا آپ کے ساتھ رینگے گا۔ آپ چل سکتے ہیں، خدا آپ کے ساتھ چلے گا۔ آپ دوڑ سکتے ہیں، خدا آپ کے ساتھ دوڑے گا۔ اور میری دعا ہے اس کلام کے وسیلے آپ بھرپور تسلی اور موٹیویشن پائیں۔ اگر آپ کا روحانی سفر رک گیا ہے، سفر اس وقت رکتے ہیں جب رکاوٹیں آتی ہیں۔ حادثات ہمارے سفر کو روک دیتے ہیں، ایکسیڈنٹس ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتے، روڈ بلاک ہو جاتے ہیں، شاہراہیں بند ہو جاتی ہیں، وقت ضائع ہوتا ہے۔ وقت ضائع مت کیجیے، کسی حادثے کا شکار نہ ہو، نہ کسی حادثے کا انتظار کریں۔ اپنے سفر کو خدا کے ساتھ، اس زندگی کے سفر کو خدا کے ساتھ مبارک ٹھہرائیے۔ جیسا ہم نے شروع میں گیت گایا، چلے ہو تم خدا کے ساتھ، راستہ سکھڑا ہے، اس کا ہاتھ تھامے رہنا، راستہ سکھڑا ہے، وہی اس سکھڑے راستے میں، اس تنگ رستے سے، شاہراہ سے، رستے سے گزرنے کا ہمیں فضل دے گا، اور ہمارا سفر سرخرو ہوگا اور ہم اپنی منزل تک پہنچ پائیں گے۔ خدا اس کلام کے وسیلے آپ کو بھرپور برکت دے۔ God bless you. Amen.